نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الهشام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران في الأرض ووزيران في السماء أما وزيراي في السماء فجبرائيل وميكائيل ووزيراي في الأرض فأبو بكر وعمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج مؤرخہ یکم محرم الحرام سن 1438 ہجری سال 9 میں ہم امیر المؤمنین خلیفہ عادل و راشد سسر نبی داماد علی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. میسج ٹی وی درس قرآن.com اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بہت بڑے دینی مشن اور دینی فریضے کو سر انجام دے رہا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ درس قرآن.com پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ کا کردار ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جناب شفیق اجمل صاحب اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ زمانہ یا وہ دور جو ان کی خلافت کا زمانہ اور خلافت کا عہد کہلاتا ہے، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنے، اور 10.5 سال تک انہوں نے اس روئے ارض پر خلافت کے فرائض سر انجام دیے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تاریخ انسانی کا مثالی ترین دور ہے. یہ ایسا دور ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، عدالت میں، انصاف میں، انسانی حقوق میں، بلکہ جانداروں کے حقوق میں اور اسی طریقے سے رفاہ کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، مختلف زاویہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جو کارہائے نمایاں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. نہ کوئی سکندر اعظم حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کارناموں کو پہنچ سکتا ہے، اور نہ اس سے آپ سے پہلے کا کوئی فاتح، نہ آپ کے بعد کا کوئی فاتح. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ عہد جس میں ان کی خلافت ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے، اور غالباً اس وقت دنیا کی کوئی گورنمنٹ، کوئی ریاست اتنے بڑے خطے پر اتنے بڑے خطے کو حاوی نہیں ہے، اتنے بڑے خطے پر مشتمل نہیں ہے جتنا خطہ حکومت کا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ظاہر ہے کہ جتنا بڑا خطہ ہے، جتنی بڑی سرزمین تھی، اور مواصلات کا نظام نہیں تھا اس دور کے اندر، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی اس دور میں، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھیں اس دور کے اندر، ٹیلی فوننگ سسٹم نہیں تھا، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی گراف نہیں تھا، ڈاک کا نظام بھی حضرت عمر نے قائم فرمایا تھا. اس کے باوجود جس قدر استحکام، امن، اور جس قدر انسانیت کو چین اور سکون عہد فاروقی کے اندر نصیب ہوا ہے، اس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا اپنے دین مبین کی حق حفاظت کے لیے،
تنفیذ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، دین اسلام کی دنیا میں اشاعت کے لیے، اسلام کا پیغام عملاً دنیا میں پہنچانے کے لیے آج دنیا کے اندر بہت سے ازم موجود ہیں، تھیوریاں موجود ہیں، لیکن بکس کی حد تک ہے، کتابوں کی حد تک ہے۔ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر کوئی نظام ایسا دنیا میں ہمیں نہیں ملتا کہ جو کامیابی سے ہمکنار ہوا ہو، جس نے انسانیت کو سکھ کا سانس دیا ہو، جس میں اپنے بھی خوش ہوں، جس میں پرائے بھی خوش ہوں۔ اگر یہ ہمیں ملتا ہے تو اسلامی عہد میں ملتا ہے، اگر ہمیں یہ ملتا ہے تو عہد صدیقی میں ملتا ہے، اگر ہمیں یہ ملتا ہے تو عہد فاروقی میں ملتا ہے، اگر ہمیں یہ ملتا ہے تو عہد عثمانی میں ملتا ہے، اگر ہمیں یہ ملتا ہے تو عہد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں ملتا ہے، اگر یہ ہمیں ملتا ہے تو عہد صحابہ میں ملتا ہے، اگر ہمیں یہ ملتا ہے تو اسلام کی تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا غور فرمائیں، آج یورپ دنیا میں ایک نام رکھتا ہے اور ایک راگ الاپی جاتی ہے کہ یورپ کے اندر، یورپ کی ریاستیں اور دنیا کے یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں، رفاہی ممالک ہیں، اور دنیا کے اندر ان میں انسانی حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج دنیا کے سسٹم میں، ریاستوں کے نظام میں اور حکومتوں کے نظام میں اگر کوئی حکومتی اچھائی ہے تو وہ مقتبس ہے، وہ مستعار ہے، وہ لی گئی ہے اسلام کے عہد سے، اور خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عہد انتظامی عہد تھا۔ خلافت راشدہ کا مبارک دور دراصل دور نبوت ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون قرنی، قرن کی جمع ہے، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ آپ کا وہ زمانہ تو زمانہ ہے ہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، اور دعوی نبوت سے لے کر آپ علیہ السلام کے وصال تک وہ بھی عہد نبوت ہے، عہد نبوی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو قرن کا لفظ بتا رہا ہے کہ قرن میں خلفائے راشدین کا عہد مبارک زمانہ بھی شامل ہے، کہ قرن کی قاف صدیق کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرن کی را عمر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرن کا نون عثمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرن کی یا علی المرتضیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس مبارک عہد اور قرن میں کیا کیا محکمے قائم ہوئے، کیا کیا انتظامی کام قائم ہوئے۔ آج دنیا میں امن قائم رکھا جاتا ہے پولیس کے سسٹم کے ساتھ۔ پولیس کا شعبہ دنیا بھر کے اندر متحرک ہے، اور عام ملک کے ملک میں اندرونی طور پر انتظامیہ ملک کا نظام سنبھالتی ہے اور چلاتی ہے۔ اگر پولیس کا سسٹم دنیا کے اندر آج رائج ہے تو دنیا نے یہ پولیس کا سسٹم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ اس سے قبل رضاکارانہ طور پر ڈیوٹیاں ہوا کرتی تھیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد صدیقی میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا دور تھا کہ باقاعدہ پولیس کی تشکیل ہوئی، محکمہ قائم ہوا، بھرتیاں ہوئیں، ٹریننگ ہوئی، تربیتیں دی گئیں، اور پھر ان کو مختلف مقامات پر مقرر کیا گیا۔ انتظامیہ مجرم کو پکڑتی ہے، پولیس مجرم کو گرفتار کرتی ہے، پھر اس کے بعد اگلا سسٹم عدالتی ہوتا ہے۔ تو عدالتی سسٹم کو منظم کرنے والے وہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے پہلے باقاعدہ عدالتیں نہیں ہوتی تھیں، فیصلے تحریر نہیں ہوتے تھے، ہر ذی علم فیصلے کیا کرتا تھا، ہر صاحب رائے سے فیصلہ کروا لیا جاتا تھا،
اور وہ فیصلہ نافذ ہوتا تھا، زبانی بھی فیصلے ہو جایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جسٹس مقرر کیے، جوڈیشنلی مقرر کی تشکیل دی، جج مقرر کیے، اور ان ججز کے پاس باقاعدہ مقدمات رجسٹر ہونا شروع ہوئے، اور ٹرائل شروع ہوا مقدمات کا، اور پھر اس کے بعد انصاف اور فیصلے تحریر میں لائے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو مجرم کو سزا بھی ہوگی، تو مجرم کی سزا کے لیے اس سے پہلے جیل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سزائیں کس طرح کی ہوتی تھیں؟ سزائیں یا حدود ہوا کرتی تھیں، یہ صرف تعزیرات ہوا کرتی تھی، اور تعزیر کے اندر یوں ہوتا تھا کہ کسی کو درے لگا دیے گئے، اور کسی کو مار دیا گیا، اور کسی کو اس طرح کی اور سزا دی گئی، باقاعدہ جیل نہیں تھی۔ یہ سسٹم بھی امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ جیل خانے تعمیر کیے، مجرموں کو جیل خانوں کے اندر بھیجا گیا، سزاؤں کا تعین ہوا، سزاؤں کا تقرر ہوا، سزائیں دی گئیں، اور مجرموں کو گرفتار کیا گیا، جیلوں کے اندر رکھا گیا۔ پھر بسا اوقات جوڈیشنری میں بھی مسائل پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آپ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خدشے کے پیش نظر ایک اور بھی قانون بنایا کہ اگر کوئی جج خطا کرتا ہے، جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ مرفوع القلم ہے کہ جج جو چاہے وہ فیصلے کرے۔ نہیں، فاروق اعظم کی عدالت کا یہ تقاضا تھا کہ جو ان لوگوں کے دروازوں پر انصاف پہنچے، مفت انصاف ہو، سستا انصاف ہو، فوری انصاف ہو، اور اگر انصاف کی راہ میں خود جج حائل ہے اور اس نے خلاف انصاف فیصلہ کیا ہے، اس نے طرفداری سے کام لیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، خدا نخواستہ کرپشن کی ہے، رشوت لی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ججز کو سزائیں دی اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، آج دنیا بھر میں حکومتیں اور ریاستیں فوج کے سہاروں پر باقی ہیں۔ جس ملک کی افواج جتنی مضبوط ہیں، اس ملک کی سرحدیں اتنی محفوظ ہیں، اور جس ملک کی افواج جس قدر منظم ہیں، ان ملک کی سرحدیں اس قدر محفوظ ہیں۔ باقاعدہ افواج اور فوجوں کی تشکیلات دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، تو پوری دنیا نے فوج کا یہ سسٹم امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور میں یہ کہنے کے اندر کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، اعلیٰ وجہ البصیرت کہتا ہوں، اس وقت دنیا میں 3 طرح کی افواج ہیں، بری افواج ہیں، بحری افواج ہیں، فضائی افواج ہیں۔ فضائی افواج تو اس وقت سے شروع ہوئی جب سے ہوائی جہاز کی ایجاد ہوئی، یہ 1900 کے بعد ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، اور اس وقت سے یہ فضائی افواج شروع ہوئی۔ بری فوج کی تشکیل کا صحرا یہ بھی امت مسلمہ کا سر ہے، اور بحری فوج کی تشکیل کا صحرا یہ بھی امت مسلمہ کے سر ہے۔ بری فوج کی تشکیل امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دی۔ افواج کی تشکیل کی 30,000 فوجی ہر سال بھرتی کیا کرتے تھے، ان کی سیلریز مقرر کی، ان کی تنخواہیں مقرر فرمائیں، ان کے گھروں کی چھٹی کا ایک سسٹم بنایا۔ آج دنیا میں ایسا حق سپاہی کو کہیں نہیں ملے گا جیسا حق امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آج امریکہ سے فوجی چلتے ہیں، افغانستان میں جنگ لڑتے ہیں، عراق میں جنگ لڑتے ہیں، اور گھروں میں جانے کو ترستے ہیں۔ یورپ کے فوجی اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسلامی سلطنت ہے وہ تو 22 لاکھ مربع میل پر ہے۔ کبھی فوجی کو آذربائیجان آنا ہوتا تھا، اور کبھی فوجی کو شام کی طرف جانا ہوتا تھا، اور کبھی فوجی کی تشکیل اور کبھی
اس فوجی کی ڈیوٹی وہ کسی ملک میں لگ جایا کرتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک فوجی کی اہلیہ سے کوئی گفتگو سن لی، اور گفتگو سن کر حضرت فاروق اعظم نے اس کے بعد تحقیق کی کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے، تو بتایا گیا 4 مہینے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قانون بنا دیا، اور وہ قانون یہ بنایا کہ ہر 4 ماہ بعد فوجی کو چھٹی دی جائے گی، اور وہ اپنے اہل و عیال میں وقت گزارے گا، اپنے بچوں میں وقت گزارے گا، اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزارے گا۔ فوج میں چھاؤنیاں تیار کی، چھاؤنیوں کے لیے شہر آباد کیے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ شہر بنانے کا آغاز یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ کوفہ بنا، بصرہ بنا، یہ فوجی چھاؤنیاں تھیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے شہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد فرمائے، اور باقاعدہ اسلحہ خانے قائم کیے، استبل قائم کیے۔ اس زمانے کے اندر جو جنگ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ گھوڑا تھا، گھوڑا تیز رفتار ذریعہ تھا جنگ کا۔ فاروق اعظم ایک سال میں 30 ہزار گھوڑے وہ شامل فرمایا کرتے تھے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ تو بری فوج کی تشکیل کا سہرا حضرت فاروق اعظم کے سر ہے، اور بحری فوج کی تشکیل کا سہرا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً ارشاد فرمایا تھا، اول جیش یغزو البحر فی الجنہ او کما قال، پہلا لشکر جو بحری جنگ کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اور آپ نے پیشین گوئی کے طور پر کچھ صحابہ کے نام بھی بتلا دیے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کو بتا دیا تھا کہ تم بھی ان کے اندر شریک ہوگی۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا۔ افواج کا سسٹم اسلام نے دیا، خلافت راشدہ نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قانون دنیا بھر میں اور یورپ میں نافذ ہے، وہ آبپاشی کا سسٹم اور نظام ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں دنیا کا بہترین آبپاشی نظام ہے، نہروں کا نظام ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریاؤں سے نہریں نکلوائیں، اور بنجر علاقوں کو آباد فرمایا، کھیت لگوائے، باغات لگوائے، علاقے سرسبز ہوئے، شاداب ہوئے۔ اس کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم اور نظام آج بھی یورپ اور یورپ کے علاوہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں، پاکستان سمیت بلکہ پوری دنیا میں رائج ہے، وہ لینڈ سسٹم ہے، وہ اراضی کا سسٹم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے پہلے باقاعدہ زمینوں کی حدود متعین نہیں تھی، قوانین نہیں تھے، پیمائشیں نہیں ہوتی تھیں، اندازوں کے ساتھ زمینیں ناپ لی جاتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا، اور اس سسٹم کے تحت زمینوں کی پیمائشیں کی گئیں اور زمینوں کو ناپا گیا۔ اور ایک سب سے بڑا نظام فاروق اعظم کا ایسا ہے جو آج یورپ میں نافذ ہے، اور یورپ اس کی وجہ سے دنیا میں قابل فخر سمجھا جاتا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ بھی نظام مستعار ہے، لیا گیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسٹم سے، ان کے نظام سے۔ اور وہ اس طرح کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ جس گھر میں بھی نو مولود آئے گا، بچہ آئے گا، ہر شیر خوار بچے کا وظیفہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ شیر خوار ہر انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو ساتھ اس کا وظیفہ بھی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جتنے بے سہارا لوگ ہیں ان کا وظیفہ، ان کے اخراجات بیت المال سے پورے کیے جائیں گے۔ جو بیوگان ہیں ان کے اخراجات بیت المال سے پورے کیے جائیں گے، جو معذور ہیں ان کے اخراجات بیت المال سے پورے کیے جائیں گے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے
اخراجات بیت المال سے پورے کیے جائیں گے. یہ ویلفیئر کا سسٹم اور ویلفیئر کا یہ نظام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک عہد ہے جس عہد میں سرکاری افسران، حکمران، گورنر اور اس دور کے جو سرکاری افسر تھے ان کے اثاثے ڈکلیئر کیے گئے اور باقاعدہ ان کی منصب اور ان کی حکومت سے پہلے جو اثاثہ جات ہوا کرتے تھے وہ لکھے جاتے تھے. کاش آج یہ سسٹم پاکستان میں رائج ہو جائے اور ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر بیوروکریٹ، ہر افسر اس کی تقرری سے پہلے یا اس کے الیکٹ ہونے سے پہلے اثاثے جات لکھے جائیں جیسے فاروق اعظم لکھوایا کرتے تھے. اور پھر بالفرض والمحال اگر کسی کے اثاثہ جات بڑھ رہے ہوتے اور بڑھ جاتے، 1 سے 10 مکان ہوئے، 1 مربع زمین سے 10 مربع زمین ہو گئی تو فوراً اس کی پیشی لگتی تھی اور اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بتائیے جب آپ کو یہ منصب ملا تھا اس وقت تو آپ کا 1 مکان تھا، اب اتنے مکان کیسے ہو گئے؟ آپ تو جھوپڑی میں رہتے تھے، اب محل کیسے بن گیا؟ آپ کی تو اتنی پراپرٹی تھی، اب اتنی کیسے ہو گئی؟ آپ کا تو ذرائع آمدنی یہ تھے، اب اتنے کیسے ہو گئے؟ تو اس کو وضاحت کرنی پڑتی تھی. اور اگر ثابت ہو جاتا کہ وہ ناجائز ذرائع سے، کرپشن کے ذریعے یہ اثاثہ جات بنائے گئے ہیں تو پھر عدل فاروقی کا درہ حرکت میں آتا تھا اور بڑے سے بڑا صاحب عزت، وقار، جلال، حشمت اور با اثر آدمی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنشمنٹ سے، ان کی سزا سے بچ نہیں سکتا تھا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی اور یہ ان کا سسٹم تھا. اور آج بھی جو صاف شفاف ملک ہیں ان کے اندر یہ قوانین کسی حد تک موجود ہے اور ان کو پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارتی قافلوں کو سیکورٹی فراہم کرنے کا سسٹم دنیا کو دیا. فاروق اعظم خود راتوں کو جاگا کرتے تھے اور پہرے دیا کرتے تھے اور روڈوں کے چکر لگاتے تھے اور گلیوں میں جاتے تھے اور تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوچھتے تھے. بزنس کو فروغ دیا، تجارت کو فروغ دیا، تاجروں کو سہولتیں فراہم کی، تاجروں کے لیے آرام گاہیں بنائیں، قرار گاہیں بنائیں، مہمان خانے بنائے، ان کے قافلوں کے اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے باڑے بنائے، ان کے لیے چاروں کا انتظام کیا، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا اور تاجروں کے لیے کھانے اور خوراک کا انتظام کیا. یہ سیکورٹی کا سسٹم اور خدمت کا یہ نظام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا. آج دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا جائے، لیکن کہنے والے سب سے بڑے وی آئی پی کلچر کو فروغ دینے والے ہوتے ہیں. دنیا میں اگر وی آئی پی کلچر کے خاتمے کا کوئی نظام ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا نظام ہے کہ جب کسی گورنر کو مقرر کیا جاتا تھا تو اس کو باقاعدہ یہ حکم دیا جاتا تھا. گورنروں کے لیے یہ آرڈر تھا کہ 3 کام تم نے نہیں کرنے. نمبر 1، ترکی النسل گھوڑے پر کسی گورنر نے سواری نہیں کرنی. ترکی النسل گھوڑا یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کے دور کی پیجارو اور مرسڈیز ہے، اس وقت کی سب سے اچھی سواری سمجھی جاتی تھی. تو پابند کیا گیا گورنرز کو، سرکاری افسران کو کہ بہت اچھی سواری پر سفر نہ کیا جائے، مناسب سواری پر سفر کیا جائے. فرمایا ترکی گھوڑے پر آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ باریک کپڑا نہیں پہن سکتے. خود فاروق اعظم موٹے کپڑے پہنتے تھے. 14 پیوند فاروق اعظم کے لباس میں ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک پیوند ایسا تھا جو سرخ رنگ کے چمڑے کا پیوند تھا. یہ فاروق اعظم نے سادگی دی، فاروق اعظم نے دنیا کو قناعت دی، فاروق اعظم نے دنیا کو کفایت شعاری دی، فاروق اعظم نے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سادگی کو فروغ دیا. اور تیسری شرط یہ لگائی ہوئی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی نے چھنے ہوئے آٹے کی کھانا نہیں کھانا. اگر ہماری ریاست کے لوگ ان چھنا آٹا کھاتے ہیں اور اس کی روٹی کھاتے ہیں
تو جو غریب کھاتا ہے وہی تم کھاؤ، جو غریب پہنتا ہے وہی افسران پہنے، جو غریب سواری کرتا ہے اسی سواری پر افسران سواری کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے روڈ کا سسٹم، ہائی ویز کا سسٹم، سڑکوں کا سسٹم دنیا کو دیا۔ ملکوں کی ترقی کا راز شاہراہیں ہوا کرتی ہیں، اور فاروق اعظم نے باقاعدہ شاہراہیں قائم کی، سڑکیں بنائیں۔ آج پاکستان 1400 سال کے بعد سی پیک پر آیا ہے، اقتصادی راہداریاں بن رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے یہ سسٹم اس دور میں شروع کیا تھا۔ فاروق تیری فراست کو سلام، عمر تیری جرت کو سلام، عمر تیری خلافت کو سلام کہ اس دور میں آپ نے سڑکیں بنائیں۔ اور پاکستان اور دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے میں فاروق اعظم کا ایک تاریخی جملہ نقل کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ نقل کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انسان تو انسان، آج انسان دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ روڈوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ایمبولینس پر سوار ہو کر ان روڈوں پر سفر کرے، جنوبی پنجاب کے روڈوں پر، اندرون سندھ اور بلوچستان کے روڈوں پر، ہسپتال پہنچنے سے پہلے بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم نے انسان تو انسان، ان کا تاریخی جملہ ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جانور راستہ بھول کر ہلاک ہو گیا اور اسے اپنے جنگل کا راستہ نہ ملا، اسے اپنے گھرانے کا راستہ نہ ملا، تو قیامت کے دن فاروق اعظم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور فاروق اعظم کو اللہ کے حضور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایسا تقوی، ایسی خشیت، ایسا خوف خدا کہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال ہے۔ آج تو انسان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور انسان مر رہے ہیں۔ وی آئی پی مومنٹ کے اندر کتنے لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کو جانوروں کا بھی تحفظ ہے، اور جانوروں کے تحفظ کا یہ عالم ہے کہ انسان تو انسان۔ آج تو لوگ بھوک کی وجہ سے خود سوزی کر کے مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کر کے مر رہے ہیں۔ اور سنیے، میرے عمر نے اس دور میں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، لو مات الکلب علی الفرات بالجوع لکان العمر مسئولا عنہ۔ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر گیا، قیامت کے دن عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ عمر تو کتوں کی غذاؤں کا بھی خیال کرتے ہیں، بھیڑیوں کی خوراکوں کا بھی خیال کرتے ہیں، بلیوں کی خوراکوں کا بھی خیال کرتے ہیں، تو انسانیت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے باقاعدہ خزانہ قائم کیا، بیت المال بنایا، اور بیت المال سے پبلک کے رعایا کے وظائف مقرر کیے، اقلیتوں کے حقوق کا تعین کیا اور ان کو حدود میں رکھا۔ مرکز اسلام سے اقلیتوں کو دوسری جگہ پر بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی وصیت پہ عمل فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا، اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر کر دیجئے۔ فاروق اعظم نے یہود کو شام میں آباد کیا اور نجران کے نصارہ کو کوفہ میں آباد کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں اس قدر حقوق مرحمت فرمائے، انہیں اس قدر حقوق عطا کیے کہ یہود اور نصارہ کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے وظائف کا تقرر فرمایا، اور ان اقلیتوں کے عبادت خانوں کی حفاظتیں فرمائیں۔ عیسائیوں کے چرچوں کو گرایا نہیں بلکہ باقی رکھا، یہودیوں کے عبادت خانوں کو گرایا نہیں بلکہ باقی رکھا، ان کو مذہبی آزادیاں دی اور انصاف ان کی دہلیز تک پہنچایا۔ یہاں تک کہ کسی شخص نے عیسائیوں کی ایک بستی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مبارک عہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو توڑ دیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ کسی عیسائی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی، تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اس مسلمان کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے عیسائیوں کو بلایا جائے اور
اس مجسمے کی مرمت کروائی جائے اور اس کو سزا دی جائے اور عیسائیوں کو مطمئن کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کا زمانہ وہ مبارک زمانہ ہے جس میں مہمان خانے بنے۔ یہ تو وہ سسٹم ہے جو دنیا نے اور یورپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لیا، اور فاروق اعظم وہ واحد حکمران ہیں، پہلے حکمران ہیں جن کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے 1400 جامع مساجد تعمیر کی، وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے مساجد میں روشنی کا انتظام کیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجدیں روشن ہوئیں۔ ایک دن علی المرتضیٰ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد جگمگا رہی تھی، تو علی المرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے لیے وہ پیارا اور مبارک دعائیہ جملہ کہا جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا نور اللہ قبرک یا عمر کما نورت مساجدنا، عمر جیسے آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا، اللہ آپ کی قبر اطہر کو ایسے ہی روشن کریں گے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے مسجدوں کے مؤذنین کے بھی وظائف مقرر کیے۔ یہ حضرت عمر ہی تھے جن کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع ہوئی۔ عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں پوری امت مسلمہ کو 20 رکعت تراویح پر جمع فرمایا۔ حضور نے تراویح پڑھی تھی لیکن جماعت چھوڑ دی تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، امت کو مشقت نہ ہو جائے۔ حضور کی چاہت کے مطابق تراویح کا سلسلہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع فرما دیا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں سب سے پہلے درہ رکھا، اور آج اعلیٰ پولیس افسران کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے جو ان کی وردی کا حصہ ہے۔ یہ بھی نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا ہے کہ حضرت عمر درہ رکھا کرتے تھے، اور اسی سسٹم کو جاری رکھتے ہوئے آج اعلیٰ پولیس افسران کے ہاتھ میں وہ درہ تھمایا جاتا ہے، لیکن فاروق اعظم کے درے میں وہ روب تھا جو آج کی کلاشن کوف میں وہ روب نہیں ہے، اور وہ روب تھا جو اس وقت کی تلواروں میں روب نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے انگوٹھی کے اندر اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے نگینے میں لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر نصیحت کے لیے تجھے موت ہی کافی ہے، عمر نصیحت کے لیے تجھے موت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی عدل فاروقی کے قصے تو اتنے ہیں، آپ دن بھر علماء سے سن رہے ہوں گے کہ ان کو نقل کرتے ہوئے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے عدل کی دنیا میں ایک مثال قائم کی، ایسا انصاف دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اور عمر، امت مسلمہ کو ایک اور عمر نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہنے والے کہہ گئے، غیر مسلم کہہ گئے، اگر امت مسلمہ کے دامن میں ایک اور عمر آ جاتا تو پھر زمین کا کوئی حصہ نہ بچتا جہاں اسلام کا جھنڈا نہ لہراتا۔ اور کسی نے کہا کہ اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو پھر پوری دنیا کے اندر اسلام ہوتا۔ اور گاندھی جی نے تو اپنے وزیروں سے کہا تھا کہ اگر تم نے کامیاب حکومت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت اور حکومت اور سسٹم اور نظام کو پڑھو، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی عدل فاروقی قائم ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔